ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کو اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن پاک ہی ہے۔ تو قرآن پاک کی بڑی عظمت و شان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو اس قدر والی رات میں قدر والے رب ذوالجلال کی ذات پاک نے قدر والا کلام نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے قرآن پاک کی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف جو ہے وہ پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو 10 درجے عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ تو جو شخص اتنا پڑھ لے گا نا، الف لام میم، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، 30 اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور 30 اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ اور جو شخص پورا قرآن پاک پڑھے، پھر اس کے درجے اور اس کے جو ہے وہ نیکیوں کا کیا عالم ہوگا، اور اللہ کریم کتنے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ شان ہے قرآن پاک کی۔ کائنات میں جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، کسی کتاب پر کسی کو اتنی نیکیاں حاصل نہیں ہیں جتنی کہ اللہ کریم کے کلام قرآن پاک کو پڑھنے پر نیکی ملتی ہے۔ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور باطنی طور پر بھی رب ذوالجلال قرآن پاک سے فیوز و برکات عطا فرماتا ہے، طاقتیں عطا فرماتا ہے اور روحانیت اس سے ملتی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا کلام بھی اللہ کریم کا کلام قرآن پاک ہے، اور درجات کے لحاظ سے بھی اس کا درجہ سب سے اول ہے، اور اہمیت کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ اس کی اہمیت، عزت اور مقام ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ سب سے بلند و بالا ہے۔ رہی بات اس کی حفاظت کی، سب سے بڑا ہادی قرآن ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ سب سے بڑا ہادی قرآن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں، قرآن پاک بھی ہادی ہے۔ حفاظت کا معاملہ جو ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلی جو کتابیں ہیں ان میں پہلے جو ہے اللہ کریم اپنے نبیوں پر کتابیں نازل فرماتا تھا تو وہ کتابوں میں لوگ رد و بدل کر لیتے تھے۔ اب بھی وہ تحریف شدہ کتابیں موجود ہیں۔ ہم مومنوں پر یہ لازم ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس زبور شریف، تورات شریف اور انجیل شریف پر ایمان لاتے ہیں جو منزل من اللہ ہے، جو اللہ کریم کی طرف سے جیسی نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو تحریف ہوتی تھی، لیکن اللہ کریم نے جب قرآن پاک نازل فرمایا تو تحریف والا معاملہ اللہ کریم نے ختم کر دیا۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میرے نبیوں کی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کی، لیکن آپ پر جو نازل کی گئی کتاب ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ یا بر تعالیٰ وجہ فرمایا اس کا ذمہ ہم نے خود اپنے ذمہ لیا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اور اس میں واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ ہلاکو خان ایک بادشاہ ہوا ہے۔ جب وہ بادشاہ بنا تو بادشاہ بنتے ہی اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، ساری قومیں اپنے اپنے لحاظ سے
پاور رکھتی ہیں لیکن تھوڑی پاور ہے، یہ مومنوں کی پاور، مسلمانوں کی پاور بہت زیادہ ہے، تو بتاؤ ان کی پاور کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ مسلمان جیسے بھی ہیں ان کا قرآن ایک ہے، تو جب تک ان کے پاس قرآن ہے یہ تب تک ایک ہیں، اور جب ان سے قرآن پاک لے لیا جائے گا تو ان کی اصل جو جڑ ہے وہ اکھڑ جائے گی، اور یہ جو ہے پارا پارا ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جو ہے وہ حکومت خیر وفیت کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہے گی، تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا ان سے۔ اس نے کہا باقی قوموں کو تو دبا لوں گا لیکن یہ نہیں دبتے۔ جب انہوں نے یہ مشورہ دیا تو اس نے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا، صبح ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے اندر، میری ریاست کے اندر، جتنے بھی سلطنت کے اندر جتنے بھی لوگوں کے پاس قرآن پاک ہے وہ سب اٹھا کے لے آؤ۔ سب قرآن پاک ضبط کر لیے، اور بڑا سخت آرڈر جاری کر دیا کہ اگر کسی کے ہاں سے کوئی ایک سپارہ بھی ان کے قرآن کا، مسلمانوں کے قرآن کا مل گیا تو پھر اس کے علاقے کے جتنے بھی افسران، جتنے پولیس والے سپاہی ہوں گے، ان سب کو بڑی پھانسی دے دی جائے گی، بڑی کڑی سزا ہوگی۔ اس وقت اس نے یہ کیا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے تسلی دے دی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ تیری پوری سلطنت کے اندر کوئی قرآن پاک باقی نہیں بچا، ہر گھر سے ہم نے اس کو، ہر مسجد و مدرسے سے ہم نے اس کو ضبط کر لیا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ ایک رات گشت کر رہا تھا، گشت کرتے کرتے دور نکل گیا، ایک گاؤں میں چلا گیا۔ گاؤں میں دیکھا، جس وقت گلیوں میں سے گزر رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک گھر تھا، تو وہاں سے اس نے قرآن پاک میں سے سورہ یاسین شریف کے پڑھنے کی آواز آئی۔ اس نے کہا، گھر پر نشانی لگا لی، گاؤں کا نام لکھوا لیا، جو 7 سپاہی تھے نشانی لگوا کے واپس آ گیا۔ صبح کا وقت ہوا، اس علاقے کے جتنے افسران تھے ان سب کو بلا لیا اور کہا کہ یہ میرے سپاہی جو رات میرے ساتھ، میرے کار خاص جو ہیں یہ موجود تھے، انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور میں نے بھی اپنے کانوں سے ایک گھر سے قرآن شریف پڑھنے کی، سورہ یاسین شریف پڑھنے کی آواز سنی ہے، تو بتاؤ یہ اس گھر میں اسے کیسے قرآن پاک آ گیا، ان کے پاس کیسے بچ گیا، انہوں نے کیسے آپ تم سے چھپا لیا۔ جس وقت یہ بات ہوئی تو بادشاہ نے ان پر سختی کی اور کہا کہ وہ وہاں کی فوراً تفتیش کرو۔ اس وقت وہ گئے، انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے ہر طرح چھان بین کر لی ہے، ان کے پاس کوئی قرآن نہیں۔ ان کا پھر اس گھر والوں کو بلاؤ۔ جس وقت اس کے سپاہی گئے، جا کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے کہا ہم ہلاکو خان کے بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ تو اس گھر کے اندر ایک نابینا حافظ صاحب تھے، نابینا شخص رہتا تھا۔ جب اس نے ہلاکو خان ظالم بادشاہ کا نام سنا تو کب کبھی طاری ہو گئی جسم پر۔ خیر انہوں نے اس کو گھوڑے پر سواری پر بٹھایا اور لے آئے۔ جس وقت بادشاہ ہلاکو خان بادشاہ کے دربار میں آئے تو اس نے پوچھا، تم تو نبینے شخص ہو، تمہارے پاس قرآن پاک کیسے آ گیا، اور تم کیسے رات قرآن شریف پڑھ رہے تھے؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی اور بھی افراد ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے والدین فوت ہو گئے، اللہ کریم کو پیارے ہو گئے، میرا بہن بھائی اور کوئی نہیں ہے، اس گھر کے اندر میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ جب تو اکیلا ہی رہتا ہے تو ہے بھی نبینا، پھر قرآن پڑھنے کی آواز کسی آ رہی تھی، کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا اچھا قرآن پاک پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو وہ تو رات کو میں ہی پڑھ رہا تھا۔ کہا تو تو نبینا شخص ہے، تو کیسے پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا جی تو قرآن پاک تو سارے آپ کے سپاہیوں نے ضبط کر لیے، اور میں تو ویسے بھی نبینا ہوں، میں نے جن سے پڑھا میرے استاد بھی نبینا تھے، اور میں نے آگے ہزاروں کو یہ قرآن شریف پڑھا دیا ہے، وہ تو مجھے میں زبانی پڑھا تھا، میں نے کون سا دیکھ کر پڑھنا تھا؟ اس نے کہا تجھے کیسے ہی آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پورا قرآن پاک زبانی یاد ہے، اللہ کریم کے فضل سے میرے سینے میں موجود ہے، میں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک جو ہے وہ سنا سکتا ہوں، اور میرے آگے سینکڑوں شاگرد ہیں، وہ اسی طرح میرے سے سینہ بسینہ قرآن پاک یاد کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا یہ تو لوگ، ان کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ قرآن پاک کو کبھی ختم کیا جا سکتا ہے،
جاؤ کلام پاک جو ہے قرآن پاک واپس کر دو، جہاں نبینے لوگ اس نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پاک کے حافظ بن جائیں، آگے سینکڑوں ان کے شاگرد بن جائے اور وہ بھی پکے حافظ قرآن بن جائے، اس قرآن پاک کو میں ضبط کر کے اس کو ختم کرنے کا یہ خام خیال ہے ہمارا، ہم اس کو ضبط نہیں کر سکتے، لہذا یہ قرآن پاک سب واپس کر دو۔ یہ ہلاکو خان ظالم بادشاہ اپنا ٹل لگا چکا کہ میں قرآن پاک کو ضبط کر کے اس کو دنیا سے ختم کر دوں، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لیا ہو، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بات یہ ہے آج ہم میں قرآن پاک کی تلاوت کی بڑی کمی پائی جا رہی ہے، دعا کریں، کوشش فرمائیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کا پکا سچا حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، با عمل عالم دین اور حافظ قرآن بنائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر صحابہ کرام، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اللہ، وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔